صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ کی عبادت کرنی ہے، تب اللہ کی عبادت کرنی ہے جو کہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے علم ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کو ذرا غور کر لیں۔ بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیا اس کا علم سیکھنا ضروری ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی اتنا علم سیکھنا تو فرض ہوا نا کہ میں اپنی نماز کے فرائض، شرائط اور نماز کن کن چیزوں سے فاسد ختم ہو جاتے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے، کیا اس کا علم میں نہیں سیکھوں گا؟ کہ میں آ کر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری نماز درست ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کیا یہ علم ہی سیکھوں گا؟ اب درست نماز کا علم نہ سیکھنے کی وجہ سے کہ نماز ہماری درست نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے درست کرنے کے لیے ہمیں طہارت کا درست ہونا ضروری ہے، کہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے اور طہارت یہ نماز کی کنجی ہے۔ وضو میں کیا کیا فرائض ہیں، غسل میں کیا کیا فرائض ہیں، ان فرائض کی ادائیگی کے لیے کیا کیا احتیاطیں ہیں، ان سب کا علم کیسے سیکھوں میں کہ میں خود کو، اپنے بدن کو پاک رکھوں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اپنے اعضاء کو پاک رکھو، اس کا علم کیسے سیکھوں میں؟ اب یہ جتنے بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر علم سیکھا، جو بھی آپ نے علم سیکھا، جس کو آپ اپنے طور پر علم سیکھنا کہتے ہیں، یہ آپ اپنی جگہ پر آپ جو بیان کریں وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں علم سیکھنا فرض ہے۔ اب وہ کون سا علم ہوا جس سے میں اپنا فرض ادا کروں؟ میرا فرض ہی ادا نہیں ہو رہا، وہ علم سیکھنا فرض ہے یا نہیں؟ بالکل دو اور دو چار والی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا علم مجھ پر فرض ہے یا نہیں ہے جس سے میں اپنے فرض کی ادائیگی کر سکوں۔ مجھ پر غسل فرض ہو گیا، اب غسل فرض کیسے اترے گا؟ کیا اس کا علم سیکھنا مجھ پر فرض نہ رہا؟ میرا وضو ہے، نہیں ہے، اب نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، کیا وضو کے علم سیکھنا مجھ پر فرض نہ رہا کہ میرا وضو درست ہو جائے؟ کہ وضو میں 4 فرض ہیں، یہ 4 فرض کیسے اتریں گے؟ اس کی پورا علم سیکھنا۔ لوگ منہ بھی دھوتے ہیں، آپ میری بات کا برا مت مانیے گا، منہ دھونا نہیں آتا، ہاتھ دھونا فرض ہے، کون نہیں ہوتا، ہاتھ دھونا نہیں آتا، پاؤں دھونے نہیں آتے، سر کا مسح درست کرنے نہیں آتا، مسح تو وضو تو یہ جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، غسل کا علم کیا ہوگا؟ پھر نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، کہ نماز کی شرائط پوری کرنی ہے، نماز کے فرائض پورے کرنے ہیں، پھر نماز کن کن چیزوں سے میری فاسد ہو جاتی ہے، کیا اس کا علم سیکھنا فرض نہ رہا؟ تو کیا جو علم ہم سیکھتے رہے وہ علم پر فرض ادا کرتے رہے یا یہ علم سیکھنا فرض تھا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کو فرض ہے۔ اب اسلامی بہن اپنے معاملات پر غور کرے، اسلامی بھائی اپنے معاملات پر غور کرے۔ آپ کی عمر جتنی بھی ہے، بالغ ہو گئے، نماز فرض ہو گئی، اب نماز کا علم سیکھنا فرض ہو گیا، تو میں اس علم سے کیوں دور ہوں؟ اور اس سے زیادہ اہم علم جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، اس سے زیادہ اہم علم جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض ہے، کہ میرے عقائد کیا ہیں، ایمانیات سے متعلق۔ اب یہ کیا سیکھا؟ عقائد کا علم کتابوں میں موجود ہے، ایمانیات سے متعلق علوم جس سے میں اپنے ایمان کا تحفظ کر سکوں۔ مثال کے طور پر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کہ وہ کون کون سے کلمات ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، میں نے سیکھا۔ قرآن کے بارے میں ایسے کیا کلمات ہیں جو ادا کروں گا تو میرا ایمان برباد ہو سکتا ہے؟ اللہ عز و جل کے بارے میں ایسے کیا کیا کلمات ہیں جسے میں ادا کروں تو میرا ایمان برباد ہو سکتا ہے؟ انبیاء کرام کے بارے میں ایسے کیا کیا کلمات ہیں جو میری زبان سے نکلیں گے تو میرا ایمان برباد ہو جائے گا؟ کیا یہ علم سیکھنا، اس کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے؟ ان علوم کو سیکھنے کے لیے ہم نے کتنا وقت دیا؟ یہ علوم کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ یہ علوم کے لیے کن کی بارگاہوں میں حاضریاں دی جاتی ہیں؟ کیا یہ ہم نے نہ جانا؟ کیا یہ ہمیں علم نہیں ہے؟ ہمارے لاکھوں کروڑوں مسلمان کیا ان علوم سے دور ہیں یا نہیں ہیں؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔